السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ زمحریر بائی امارہ حسین کی ایپیسوڈ نمبر 6 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ چوتھا باب سٹارٹ ہونے لگا ہے، تو چلیں۔ درختوں کی سرگوشیاں۔ یاد رکھو، جنگل میں تیز چلتی جانا اور اجنبی راستے اختیار مت کرنا تاکہ تم کسی کا شکار ہونے سے بچ سکو۔ رات کے اس پہر ہوٹل گرینڈ سے آسمان تلے اپنی روشنیاں بکھیر رہا تھا۔ ہوٹل کی دوسری منزل پر داؤد سلطان اپنے سوئٹ میں کچن کاؤنٹر کے اس پار سنک میں ہاتھ دھو رہا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ پلٹا اور دروازہ کھول کر سفید ٹاول نکالا۔ وہ دھوئی ہوئی پلیٹیں خشک کر کے برتنوں کے کیبنیٹ میں رکھنے لگا۔ ابھی اگر یہ کام کرتے ہوئے طارق اسے دیکھ لیتا تو شاید اس کا منہ حیرت سے کھل جاتا، کیونکہ اس نے حکم دینے کے علاوہ کچھ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ داؤد کیبنیٹ بند کرتے کرتے رکا۔ وہ ڈائری، اس نے پرسوچ انداز میں آنکھیں چھوٹی کیں۔ گرے آنکھوں میں اچنبھا تھا۔ خیال ہی خیال میں اس نے وہ منظر ذہن میں ری پلے کیا۔ کاؤنٹر کی چمکتی سلیب پر وہ انگلیوں سے جیسے دستک دے رہا تھا۔ اس نے ڈائری کو ہاتھ لگایا تھا۔ پہل وہ لڑکھڑایا تھا، لیکن دوسری دفعہ اس نے ذہن میں 3 تصویریں ابھری تھیں۔ چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد اس نے پلکیں جھپکیں۔ کچھ سوچ کر اب چلتے چلتے وہ لیونگ روم میں آیا۔ اس کے ٹیم ممبرز اپنے کمرے میں پرسکون سو رہے تھے۔ نظریں صوفے پر رکھی طے شدہ شرٹ پر رکیں۔ پھر وہ صوفے تک آیا۔ کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد اس نے ہاتھ میں وہ شرٹ اٹھائی۔ کچھ لمحے بیتے، خاموش، ساکت، اور یکدم اس کے ذہن نے اسے طارق کا چہرہ دکھایا۔ پھر کسی دکان کا منظر جس میں دکاندار کا چہرہ واضح تھا۔ اس نے وہ شرٹ صوفے پر پھینک کے چند گہری سانسیں لیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ پیشانی سہلاتے وہ ششدر رہ گیا۔ اس نے ایک اور دفعہ کوشش کرنے کا سوچا۔ اس دفعہ اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے اس کا دل عجیب سی حالت کا شکار تھا۔ وارڈروب کے دروازے کو ہاتھ لگا کر اس نے ایک طرف سرکایا، پھر پنجوں کے بل بیٹھ کر نچلے خانے میں پڑا اپنے آرچری کے سامان کا بیگ نکالا۔ بیگ بستر پر رکھ کر اس نے وارڈروب کا دروازہ بند کرنے کی زحمت نہیں کی۔ اسے کچھ جاننے کی جلدی تھی۔ یہ جس قسم کا بھی اثر تھا، اس کو ایک بار اور ٹیسٹ کرنا تھا۔ بیگ کی زپ کھلنے کی آواز نے کمرے کی پرسکون خاموشی کو توڑا۔ اب وہ بیگ کے اندر باقی سامان کے اوپر رکھے تیر کو دیکھ رہا تھا۔ اس تیر کی دم پر خوبصورت باریک بیل بوٹوں کا ڈیزائن تھا۔ وہ تیر کو دیکھتی اس کی گرے آنکھوں میں ماضی کی پرچھائیاں ابھری۔ وعدے کے مطابق جیسا میں نے کہا تھا، اچھے نمبر لینے پر تمہیں ایک تحفہ ملے گا۔ محمود ادھم نے آفس کے وسط میں رکھی میز کے اس پار سے مقابل بیٹھے داؤد کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، فخر کی، امیدوں کی اور داؤد کے اچھے مستقبل کی۔ بابا، آپ سسپینس بڑھا رہے ہیں؟ کب سے میں اسی پریشانی میں ہوں کہ تحفے میں کیا ہوگا؟ کیا؟ بولتے ہوئے اس کے ہاتھوں کا اشارہ دیا تو محمود ادھم بے ساختہ ہنس پڑے۔ منہ پھلاتے ہوئے داؤد نے سینے پر ناراض ہوتے ہوئے ہاتھ لپیٹ لیے اور چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ارے مائی ہنٹر مین، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ چلو آؤ تم ادھر۔ انہوں نے ایک لمبا سا باکس اٹھا کر میز پر رکھا۔ داؤد کرسی سے اتر کر دفتن بھاگتے ہوئے اس کے دائیں طرف آیا۔ اس کا قد میز سے کچھ انچ ہی اونچا تھا۔ پھولے ہوئے گال گلابی تھے۔ اس کو یونیفارم میں ملبوس وہ ننھا سا فرشتہ لگ رہا تھا۔ بابا کھولیں بھی، اس نے پھر سے ضد لگائی تو محمود ادھم کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے باکس کھولنے لگے۔ داؤد کی آنکھوں میں باکس کے اندر پڑے تیر کو دیکھ کر خوشگوار حیرت تر آئی۔ اس کے دونوں نتنے ہاتھ منہ پر ٹھہر گئے۔ اس نے پہلے تیر کو دیکھا اور پھر محمود ادھم کو۔ این ایرو؟ واو، یو گفٹڈ می این ایرو۔ وہ خوشی سے اچھلا، پھر تیر ہاتھوں میں لیے خوشی سے دمکتا چہرہ لیے غور سے الٹا پلٹا کے دیکھ رہا تھا۔ تھینک یو بابا، آئی لو یو سو مچ۔ اس کے گلے میں باہیں ڈال کر وہ جھول گیا تھا۔ لیکن یہ گفٹ نہیں ہے داؤد، یہ تمہاری امانت ہے۔ جو گفٹ میں دے رہا ہوں وہ تو یہ ہے۔ انہوں نے میز پر ہی رکھا دوسرا باکس اٹھایا اور وہ گفٹ پیپر میں لپیٹا ہوا تھا۔
कैसी अमानत? तीर को वापस इसके डिब्बे में डालकर इसने उलझन और ज़रा जोश से महमूद अदम को देखा। छोड़ो, तुम ये गिफ्ट देखो जो मैंने लिया है। हवा में हाथ झुल्लाते जैसे इन्होंने अपनी ही बात को परे धकेला। दाऊद फ़ौरन से इनका दिया हुआ गिफ्ट उठाए इसके सुर्ख रिबन को घूरने लगा। माजी का मंजर धुएं की तरह इसकी आंखों के सामने से गायब हुआ। इसने हाथ बढ़ाकर बैग से तीर निकाला। वो ना समझी किसी कैफियत में था। इसे इस अमानत के बारे में जानना था। ये तीर आखिर किसने दिया था? इसे इसके दाएं कान में फिर से वही तेज़ आवाज़ उभरने लगी। इसने तीर को थामे रखा। पहला चेहरे ने इसे चौंका। ये चेहरा नोरेज़ अंकल का था जो बचपन में इसके घर आते जाते थे। और दूसरे चेहरे में इसे अपना अक्स नज़र आया था। इसी जैसी ग्रे आंखें और चेहरा। इस चेहरे के कदो खाल इसे काफ़ी मिलते जुलते थे। ये आखिरी चेहरा, ये जिसका भी था, इसका इस शख्स के गहरा ताल्लुक़ था। इसने तीर वापस बैग में डाला और बिस्तर पर बैठ गया। जहन तेज़ी से इन खेतों को सुलझा रहा था, गुत्थियों को सुलझा रहा था। सर दोनों हाथ में थाम कर इसने अपने स्याह बाल पीछे किए जो दोबारा इसके माथे पर बिखरते चले गए थे। दफ्तर साइड टेबल पर रखा इसका फ़ोन बजने लगा। पहला ख्याल इसे इस लड़की परीसा का आया, लेकिन स्क्रीन पर जगमगाते मुराद बेसल के नाम ने इनके ख्याल की नफ़ी कर दी। इसने फ़ोन कान से लगाया। तुम सुल्तान मगरिबी, तुम मेरे साथ दोबारा बेट लगाओगे? मुझे एक दफ़ा और खेलने का मौका दोगे? इसकी आवाज़ नशे में धुत लड़खड़ा रही थी। दाऊद ने घड़ी देखी और फिर आईब्रो खुजाते हुए एक गहरी सांस ली। मुराद साहब, मैंने तो आपके नुकसान की तलाफ़ी करनी चाहिए थी, लेकिन शायद आप खुद को अपना फ़ायदा नहीं चाहते। मेरी मौजूदगी की खबर किसी और ने दे दी तो आपका तो इधर भी मामला ख़त्म हो जाना है। बात करते करते इसने नज़रें लैब की जर्द रोशनी में डायरी पर थी। ऐसे किस तरह की होगी तलाफ़ी? 300 मिलियन की ऐसे कैसे तलाफ़ी होगी? अफसोस है कि तुम अपने बॉस को नहीं जान सके अब तक। खैर, लेकिन अंकल को खबर दो कि तुम मुझ पर काफ़ी अरसे से नज़र रखे हुए थे और मेरे साथ पोकर गेम खेलकर साबित करना चाहते थे कि आया मैं दिमागी तौर पर स्टेबल हूँ कि नहीं। मुझे अपनी जायदाद चाहिए और इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। जिन कसिनोज़ को मगरिबी चला रहा है, इनको मैंने ही एकदम से ठप करवा सकता हूँ। अगर ये खबर तुम नहीं दोगे तो मैं किसी और के ज़रिए पैगाम पहुँचा सकता हूँ। फिर नुकसान का रोने के लिए मुझे कॉल मत करना। कॉल मुंतकी करके इसने फ़ोन बेड पर उछाला। जहन दोबारा वहीं अटक गया। अगर ये डायरी इस लड़की की है तो ये यहाँ कैसे पहुँची? और ये तीर? इसने अपनी थोड़ी को मसला। अगर ये डायरी इस लड़की की है तो ये यहाँ कैसे पहुँची? और ये तीर? इसने अपनी थोड़ी को मसला। फिर एकदम इसके जहन में झम्माका हुआ और वह हिरन, वो चौंक गया और दोबारा इस डायरी को देखा। फिर इजलत से उठकर दराज से पेन निकाला। बिस्तर पर बैठकर डायरी इसने साइड टेबल पर रखी और पेन से इस पर कुछ लिखने लगा। तुम कौन हो? अब वो अपनी लिखी गई सतर को देख रहा था। पीले कागज़ पर इसकी सतर जज्ब होकर गायब हुई और एक सतर उभरी। तुम्हारी सच्चाई। सतर को पढ़कर वो अपनी जगह मुजम्मन सा हुआ। कैसी सच्चाई? वो लिखना चाहता था कि ये डायरी किस तरह काम कर रही है, लेकिन किसी ख्याल के तहत रुक गया। ये बिलाशुबा जादू था, एक ऐसा जादू जिस पर कोई यकीन न कर पाता। ये सब कुछ हैरान कुन था, नाकाबिले यकीन। बचपन में जब इसकी चोटों के निशान खुद ब खुद मिटते थे, ज़ख्म खुद ब खुद मुदम्मल होते थे, ये बात इसे परेशान किए रखती थी। लेकिन इस चीज़ को इसने कभी जादू से नहीं जोड़ा था। वो इस चीज़ से, इस असर से पीछा छुड़ाना चाहता था। इस वक्त जब वो कातिल ठहरा था, वो अपने बाबा को चीख चीख कर बताना चाहता था कि पहला धोखा इसका अपना जिस्म इसे दे रहा है, इसके ज़ख्मों को लम्हों में मुदम्मल करके, इस पर किए जाने वाले जुल्म के सबूत मिटा के। इसे इस दिन सबसे पहले ख़ुद से नफ़रत हुई थी, अपनी ज़ात से। इस अंधेरी रात में जब वो घर से भागा था तो वो पहले का बात पर मुस्कुराने वाला लड़का हंसमुख दाऊद सुल्तान मलिक नहीं था। वो इस काले आसमान तले इस दुनिया में मौजूद एक अजनबी था जिसका कोई नहीं था। इससे ये बात मख्फी नहीं थी कि वो अडॉप्टेड है।
نہ ہی کبھی اسے محسوس ہوا تھا، لیکن اس پہلی بار رات اس گھر میں رہنے والے نفوس نے اسے پرے دور پھینکا تھا۔ انہوں نے اس رات اسے احساس دلایا تھا کہ وہ اس کے خونی رشتہ دار نہیں تھے، وہ بس اسے پامال کر رہے تھے۔ اس کا رشتوں پر سے یقین اسی دن اٹھ گیا تھا۔ پھر اس نے کبھی ماں باپ کا نہیں سوچا، نہ ہی اپنے حقیقی والدین سے ملنے کی اس کے دل نے خواہش کی۔ دل کا یہ خدشہ ہمیشہ کے لیے بنجر ہو گیا تھا۔ وہ اس کی اولمپکس میں جانے کی، اچھے گریڈز لینے کی خوشی محمود ادم کے اپنے مقاصد کے لیے تھی۔ جب وہ اپنا کچھ سامان لینے کے لیے گھر سے نکل رہا تھا تو اس کا ارادہ خودکشی کا نہیں تھا، اور جب وہ پل پر کھڑا اپنے لیے لوگوں کی جانے والی سرگوشیاں کانوں میں محسوس کر رہا تھا، ان سرگوشیوں نے اس کے دل میں ایک ہی خواہش ڈالی تھی، موت۔ اس کے معصوم ذہن نے مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے لیے وہی سزا منتخب کی تھی۔ ایسے بچوں کو پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے۔ کیا عزت رہ گئی محمود صاحب کی؟ اس لمحے اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے سرخ ہوتی آنکھوں سے اور چکناچور دل سے اس پل کا جائزہ لیا تھا جس پر گاڑیاں تیزی سے گزرتی جاتی تھیں۔ یہ وہی ہے نا جس کا انٹرنیشنل آرچری کا بیپٹیشن میں سلیکشن ہوا ہے؟ اتنی بڑی کامیابی کے بعد اس حرکت پر تو واقعی محمود صاحب گھر سے نکلنا بھی نہیں چاہیں گے۔ پھر وہ پل کی دیوار پر کھڑا ہوا تھا اور نیچے گہرے شور مچاتے دریا میں اس نے چھلانگ لگا دی تھی۔ پل پر چلتی رات کے اس پہر ایک گاڑی کے ٹائر سڑک پر تیز آواز سے چرچرائے، گویا آگ اگل گئے ہوں۔ گاڑی سے ایک شخص بدحواسی میں باہر نکلا۔ اس نے پل کی جانب بھاگ کر دیوار سے نیچے جھانکا۔ دریا کا پانی اس بچے کا جسم نگل چکا تھا، اب وہاں پانی ساکت تھا۔ اس آدمی نے کوٹ اتار کر ادھر ادھر دیکھا تھا اور پھر بنا اپنی پرواہ کیے برفیلے ٹھنڈے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ دریا میں ایک باآواز جھماکا ہوا اور پانی اچھل کر دور تک لہریں بناتا چلا گیا۔ رات کے اس پہر جب ماسٹر کے اکثر لوگ موٹے موٹے کمبلوں تک تلے دبلے خواب بن رہے تھے، شہر کا آسمان تاروں بھری سیاہ چادر پھیلائے ہوئے تھا، چاند پورا تھا اور سفید روشنی پھیلائے جا رہا تھا۔ ایسے میں یاسمین کنان کے گھر کی نچلی منزل کی ساری بتیاں جل رہی تھیں۔ کاٹیج کو رخ کرتی کھڑکی سے اندر جھانکنے پر کمرے میں پڑے بستر پر ایک لڑکی گہری نیند میں سوئی دکھائی دیتی تھی۔ کمرے کے باہر صوفوں میں 4 نفوس پریشان بیٹھے ہوئے تھے، کسی ایک کی آنکھوں میں بھی نیند کا شعبہ تک نہ تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کہاں گئی تھی۔ گردن پر زخم بھی لگا ہوا ہے اور جو چھوڑ کر گیا ہے کم از کم بتا تو سکتا تھا کون ہے، اسے یہ ملی کہاں؟ ان تینوں کی نظریں یاسمین کنان کے متفکر چہرے پر تھیں۔ داریا کا چہرہ دبے دبے غصے کے تاثرات سے بھر گیا تھا۔ میں نے دستک سن کر دروازہ کھولا تو سامنے دیکھا تو پریسا زمین پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ ادھر ادھر دیکھا بھی لیکن کوئی نہیں تھا۔ الائزہ بول اٹھی، کم از کم گھر پہنچ گئی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ایمر نے صوفے کی پشت سے ٹیک ہٹاتے ہوئے یاسمین کنان کی جانب دیکھا، پھر ان سب کی جانب باری باری دیکھا۔ آپ لوگ آرام کریں، رات کے 4 بج رہے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ اور پھپھو آپ پریشان مت ہو، میں پریسا کو سمجھا دوں گا، آئندہ ایسی غلطی نہیں کرے گی، اور آپ بھی کچھ دن تک اسے گھر سے باہر مت جانے دیجیے گا۔ جیسے چھوٹی بچی ہو۔ داریا کی بڑبڑاہٹ الائزہ کے کانوں میں پڑی تو اس نے چہرہ موڑ کر اسے افسوس سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر تلخی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم آؤ میرے ساتھ، خواہ میں اتنی زحمت دی تمہیں۔ وہ اٹھ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھے۔ پھپھو میں کام نہیں آؤں گا تو کون آئے گا؟ آپ مجھے بلا جھجک کسی بھی وقت بلا سکتی ہیں۔ سیڑھیوں کے پاس کھڑی یاسمین خانم کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ صاف گوئی سے بول رہا تو وہ مسکرا دی اور وہ اس کے کندھے کو سہلایا۔ تمہاری موجودگی میں مجھے اس وقت کافی مشکل میں دلاسا دیا ہے، اللہ تمہیں کامیابی دے۔ چلو آؤ کمرے میں، سردی بڑھ رہی ہے، میں تمہارے لیے کمبل نکالتی ہوں۔ عقب میں داریا نے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے الائزہ کو دیکھا اور کھڑی ہوئی۔ شکر ہے تمہاری دوست صحیح سلامت مل گئی ہے، تم اسی کے ساتھ اس کے کمرے میں جاؤ، سو جاؤ۔ مجھے اپنے کمرے کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی، کسی چیز کی ضرورت ہو تو کچن سے لے لینا، تکلف مت کرنا۔ رسمی سے جملے بولتے ہوئے وہ آہستگی سے پلٹی۔ صرف میری دوست تمہاری بھی بہن ہے، سوتیلی ہی صحیح۔ خیال ہی خیال میں اسے جواب دیتے وہ زبردستی مسکرا دے
اور پریسا کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اندر کمرے میں پریسا نے بستر پر ایک کروٹ لی، گردن کے پاس سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ گردن پر ٹھہر گیا، وہاں پٹی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے کھلتی بند ہوتی آنکھوں میں کمرہ دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ اسی اثنا میں دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی چرچراہٹ سنائی تھی۔ کوئی تیزی سے بستر کے قریب آیا تھا۔ پریسا، کیسا محسوس کر رہی ہو تم؟ آواز میں پریشانی تھی۔ لمحے بھر میں اس نے علیزہ کی آواز پہچانی، ناہموار سی آواز میں ہوں کی کہہ کر اس نے آنکھیں دوبارہ موند لی۔ اسے محسوس ہوا علیزہ اس کے چہرے سے بال سمیٹ رہی تھی۔ اس نے دوبارہ آنکھیں نیم واقعی پھر اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا۔ یہ زخم بہت گہرا تھا کیا؟ علیزہ اس کا ہاتھ تھامے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، بس ہلکا سا کٹ تھا، ایمر نے دوا لگا دی ہے، جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا ایمر نے ڈھونڈا تھا مجھے؟ اب اس نے پوری آنکھیں کھولی اور سختی سے چھپکی، جیسے خود پر طاری غنودگی کم کرنا چاہتی ہو۔ علیزہ کے ذہن میں فوراً ایمر کی آواز گونجی، اگر اسے یاد نہ ہو کون اسے یہاں لایا ہے تو آپ لوگ میرا نام لے لیجیے گا۔ میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر رہے گا، وہ مزید پریشانی سے بچ جائے گی، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ اگلے دن پریسا اس شخص کو ڈھونڈنے نہ نکل جائے جو اسے لایا ہے۔ اس بات سے وہ متفق تھی۔ وہ پریسا کو جانتی تھی، جب تک وہ اسے جواب نہیں مل جاتا تھا وہ اس سوال کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ ہاں، ایمر ہی لایا تھا، تمہاری پٹی بھی اسی نے کی ہے۔ پھر اس کے لبوں پر ایک شریر مسکراہٹ امڈ آئی۔ ویسے بہت پریشان لگ رہا تھا وہ تمہارے لیے، لگتا ہے تمہارے لیے فیلنگز ہیں اس کے دل میں۔ اوہو، پریسا نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا۔ تمہارے اندر ان باتوں کے علاوہ کچھ اور سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تمہیں اس وقت داریا پر غور کرنا چاہیے۔ یقیناً وہ میرے مل جانے پر اداس ہوگی، اور جب ایمر مجھے ڈھونڈنے نکلا ہوگا اور پھر میری پٹی کرتے وقت تمہیں اس پر غور کرنا چاہیے تھا۔ وہ نظریں اس پر جمائے بمشکل مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ علیزہ نے آنکھیں گھمائی اور ہونٹ گول کر کے سانس باہر نکالی۔ ہاں، کیا تھا غور میں نے۔ وہ اب بستر پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ تو کیا معلوم ہوا تمہیں؟ یہی کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے، اور وہ اس وقت اس کی شکل غصے سے لال ٹماٹر بن گئی تھی۔ تو پھر تمہیں ان کے بیچ مجھے نہیں گھسیٹنا چاہیے، چاہے وہ میری سوتیلی بہن ہے، لیکن میں اس کے خوابوں کے درمیان نہیں آنا چاہتی۔ اب تم میرا دماغ نہ چاٹو۔ میں بہت بیمار ہوں۔ اس نے کراہتے ہوئے کروٹ لی۔ اور یہ لائٹ آف کر دینا۔ علیزہ اس کی پشت کو تکتے ہوئے ایک گہری سانس خارج کرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لیکن وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں لگتا، وہ تم میں انٹرسٹڈ ہے پریسا۔ یہ بات اس کا تمہارے ساتھ رویہ دیکھ کے کوئی بھی لگا سکتا ہے، لیکن میں اسے اس نظر سے نہیں دیکھتی۔ میں اسے داریا کا لو انٹرسٹ سمجھتی ہوں۔ میرے دل میں اگر اس کے لیے احساسات جاگ بھی جائیں تو میں اسے نہیں چنوں گی۔ علیزہ نے اس کی خاموش ہونے پر بٹن دبا کر لائٹ آف کر دی۔ اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس کے دوست پر ان دونوں میں جو کچھ بیتا تھا، اگر وہ ہوتی تو برداشت نہ کر پاتی۔ شاید وہ اپنی زندگی کے بارے میں ٹھیک کہتی تھی۔ اس کی زندگی کسی امر بیل کی طرح اس سے لپٹی ساری خوشیاں نگل رہی تھیں۔ اندھیرے میں پریسا کے پشت کو تکتے اس کی آنکھیں اپنی دوست کے لیے ترہم اور فکر سے بھر گئی تھیں۔ بوسنیا کا شہر رینیکا نیند سے بیدار ہو چکا تھا۔ نومبر کا وسط چل رہا تھا۔ یہاں بھی ماسٹر شہر کی طرح درخت خزار رسیدہ پتے گرانے کے بعد نئے ہرے بھرے پتوں سے لدے ہوئے تھے۔ تم کافی لوگے یہ کہوا؟ اونی ٹوپی پہنے اس نوجوان نے مقابل بیٹھے ایڈم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ایڈم ویک پالر ریسٹورانٹ کے مقابل بنے پاشا باربر شاپ میں آتے جاتے لوگوں پر نظریں مرکوز کیے ہوئے تھے۔ انہیں ماسٹر سے یہاں پہنچنے میں تقریباً 3.5 گھنٹے لگے تھے۔ ابراہیم کی گاڑی باہر پارکنگ میں کھڑی تھی۔ اپنی گاڑی میں آنا ایڈم کے لیے کسی رسک سے کم نہیں تھا۔ پولیس اس کا نمبر پلیٹ ٹریس کر سکتی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر ابراہیم کو دیکھا۔ اس کی ناک اور گال سردی کے باعث سرخ نظر آتے تھے۔ ایڈم خود بھی بادامی رنگ کا موٹا سویٹر پہنے ہوئے تھا۔ کافی منگوا لو، ساتھ میں پینٹ بٹر اور بریڈ، بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ ہاتھ آپس میں مسلتے اس نے منہ کے قریب مٹھی بنائی تھی اور پھونک مار کے جیسے انہیں سینکنے لگا ہو۔ ایڈم، ایسے بھاگ کر تم پولیس کا شک یقین میں بدل رہے ہو۔ ویٹر کو آرڈر نوٹ کروانے کے بعد اب ابراہیم پوری طرح سے ان کی جانب متوجہ تھا۔ اس کا لہجہ پریشانی لیے ہوئے تھا۔
ابراہیم، میں بابا کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، وہ میرے بزنس کے بارے میں کتنا خوش تھے تم جانتے ہو۔ ان کو بتانے کا مطلب ہے ماضی میں انہیں کھینچ لانا۔ میں ایسا نہیں چاہتا، میں انہیں خود پر شک کرنے نہیں دے سکتا، میرے لیے یہ کسی ڈراونے خواب جیسا ہے۔ ابراہیم پر نظریں جمائے ایڈم لمحے بھر کو رکا۔ آس پاس کی میزیں گاہکوں سے بھرنے لگی تھیں، ناشتے کی خوشبو ریستوران کی فضا میں پھیل چکی تھی۔ جب تک میں نے اپنی بے گناہی اس مرڈر کیس میں ثابت نہ کر دوں تو نہ تو میں خود کو پولیس کے حوالے کروں گا اور نہ ہی فیملی میں اس بات کا ذکر کروں گا۔ ابراہیم نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلایا، چلو پولیس سے شاید تم تب تک کے لیے بچ بھی جاؤ، لیکن نیوز کا کیا کرو گے؟ جس قسم کا یہ قتل ہے وہ میڈیا سے چھپا نہیں رہ سکتا۔ اب تک یہ خبر کئی بار نیوز چینل پر دکھائی گئی ہوگی اور شاید عنقریب تمہارے فرار کی بھی بتا دی جائے، کیونکہ تم فی الحال ایک اہم سسپیکٹ ہو اس کیس میں۔ ٹیبل پر ویٹر ان کی آرڈر کی گئی چیزیں سجا رہا تھا۔ وہ دونوں اس کے جانے کے انتظار میں خاموش ہو چکے تھے۔ ریستوران کے باہر گاڑیوں اور لوگوں کی آمد و رفت اب بڑھ چکی تھی۔ ویٹر کے جانے کے بعد ایڈم نے اپنا کافی کا کپ اٹھایا اور کافی کا ایک گہرا گھونٹ بھرا۔ اس کی گندم میں مائل صاف رنگت اور عام نقوش مونچھیں شیو کرنے کے بعد بھلے لگ رہے تھے۔ اس نے قہوے میں چمچ چلاتے کسی گہری سوچ میں گم ابراہیم کو دیکھا اور پھر ٹوسٹ پر چھری سے پینٹ بٹر لگانے لگا۔ وہ بچپن سے اس کے ساتھ رہا تھا، ایک ہی اسکول، ایک ہی محلے میں رہنے کے باعث ان دونوں کی دوستی بچپن سے ہی گہری تھی۔ اب وہ ایک کمپنی میں سے اس کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ چھری نیچے رکھ کر اس نے ٹوسٹ کو آدھا تہہ کیا۔ تبھی اس کی نظر سوچ میں ڈوبے ابراہیم پر پڑی، جو خیال میں سوگوار سا مسکرا رہا تھا۔ اس کا چہرہ یکدم اداس ہو گیا۔ ایڈم کا منہ تک جاتا، ٹوسٹ والا ہاتھ رکا۔ ایسا کیا سوچ رہے ہو تم؟ اس نے بھویں بھیج کر غور سے اسے دیکھا، جیسے اس کا چہرہ پڑھنا چاہتا ہو۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ ابراہیم نے خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے شیشے کی پرچ میں چمچ کپ سے نکال کر رکھ دیا۔ وہ کپ ہونٹوں سے لگائے قہوہ پی رہا تھا۔ ایڈم کی آنکھوں کی چمک مانند پڑ گئی۔ شاید یہ مکافات عمل ہو۔ ابراہیم بلاخر دل کی بات زبان پر لے ہی آیا، جو کل رات سے اسے پریشان کر رہی تھی۔ یہ مکافات عمل نہیں ہے ابراہیم، تم بھی کیا الٹا سیدھا سوچتے ہو۔ ایڈم، میرا یقین کرو، مجھے یہی کہتا ہے کہ جب بندہ اپنا انتقام چھوڑ دے تو وہ خدا مکافات عمل کی صورت لے لیتا ہے۔ ابراہیم پوری طرح قہوے کی جانب متوجہ تھا، لیکن اس کے الفاظ ایڈم کو پہلو بدلنے پر مجبور کر گئے تھے۔ جو کچھ ماضی میں ہوا، میرے خیال سے ہمیں اس موضوع پر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ تم بتاؤ، سیدھا گھر جاؤ گے؟ اب کپ نیچے رکھ کر ابراہیم پرانی ٹون میں لوٹ آیا تھا۔ وہ اس موضوع کو ہمیشہ ٹال جاتا تھا، نہیں چاہتا تھا کہ اس کے کسی دوست میں کسی قسم کی بحث کی وجہ سے دراڑ آ جائے۔ ایڈم کو لگا جیسے وہ اسے کسی کٹہرے میں کھینچ لایا ہو۔ وہ میری غلطی نہیں تھی۔ ایڈم، لیو دا ٹاپک۔ ابراہیم نے اس کی بات کاٹنی چاہی۔ نہیں، مجھے بولنے دو، تم ہمیشہ ایسی باتیں کر کے بات بدل دیتے ہو جو بات میں مجھے تکلیف دیتی ہے۔ لیکن میں نہ سمجھ تھا، بچہ تھا اس وقت۔ میں نے خوف کے مارے اسے سیڑھیوں سے نیچے دھکا دے دیا تھا۔ وہ داؤد کی طرح بھی ہمیں مسلسل بلی کر رہا تھا، لیکن اس کی موت کا الزام داؤد نے سر ڈالنا یہ نہ سمجھی تھی۔ جیک کی موت حادثاتی تھی، لیکن داؤد پر الزام تم نے سوچ سمجھ کر لگایا تھا۔ ایڈم، تم اچھی طرح جانتے تھے تمہارا یہ عمل کسی طرح کے نتائج پیدا کر سکتا ہے، تو تم صرف مجھے الزام دے رہے ہو۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس نے سوسائڈ میری وجہ سے کی۔ تمہاری اپنی خاموشی کے باعث میرے کیا خیال ہے؟ تم بھی تو خاموش رہے تھے۔ خاموش رہنا بھی برابر کا جرم ہے۔ لیکن میں نے کہا نا کہ ہم بچے تھے۔ ایڈم کا لہجہ سخت ہو گیا تھا، چہرے پر ناقابل برداشت درد سا پھیل گیا تھا۔ میں اپنا جرم قبول کر چکا ہوں، تم نہیں کر پا رہے اب تک۔ ایڈم، تم اپنے اس عمل کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہو۔ بچے ہوتے تو ایسا کرتے؟ ابراہیم نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دو بدو سوال کیا۔ تمہیں لگتا ہے میں پرسکون جی رہا ہوں، بھول گیا ہوں سب کچھ؟ ایڈم نے لب سختی سے بھینچے۔ مجھے ماضی سکون سے نہیں رہنے دیتا۔ ٹھیک ہے، میں چاہتا تھا وہ ہماری زندگی سے دور چلا جائے، لیکن میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی جان لے لے۔ ایڈم کی آنکھوں کے ڈورے سرخ ہو چکے تھے۔ لب بھینچے اس نے پلکیں جھپک کر آنکھوں میں امڑنے والی نمی کو پیچھے دھکیلا۔ اس کا ماضی کے بوجھ تلے لب تلے دب رہا تھا۔ ہم دونوں نے اسی وقت مار دیا تھا جب تم نے اس پر الزام لگایا تھا، اور میں تمہاری خاطر خاموش رہا۔ اس کی خودکشی اس کی اندرونی موت کا نتیجہ تھی۔ بچہ وہ تھا ایڈم محمود، کیونکہ وہ معصوم تھا۔ ہم بچوں کے روپ میں قاتل تھے۔ بس کرو، انف۔
ایڈم دبا دبا چلایا، اسے لگا کوئی اس کے کانوں میں سیسا اونڈیل رہا ہے۔ ابراہیم بنا اس کے جذبات کا اثر لیے سپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ لیکن شاید تم یہ سب نہیں سمجھ پاؤ گے، تمہارے دل میں داؤد کی موت کے بعد بھی اس کی نفرت کا اثر ہے، کیونکہ اس نے چند سالوں کے لیے تم سے تمہارے بابا کی موت جو چھین لی تھی۔ فکر مت کرو، تمہارے پیرنٹس کو اس معاملے کی خبر نہیں ہوگی۔ میں اس دفعہ بھی تمہاری دوستی کی خاطر پوری ایمانداری سے خاموش رہوں گا، کیونکہ اس دفعہ تم سچ میں بے گناہ ہو۔ ٹیبل پر اچھوا کھانا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ایڈم نے حلق میں پھنستے پھانس کو بمشکل نگلا اور دائیں طرف چہرہ موڑ دیا تھا۔ اس کی سانسیں رکنے سی لگی تھی۔ سینہ مسلتے ہوئے وہ جھٹکے سے اٹھا تھا۔ وہ ریستوران سے باہر آ گیا تھا۔ ابراہیم وہیں بیٹھا رہا۔ ماضی کے دلدل میں پیر پھنسائے اس نے اب بچاؤ کے لیے ایڈم کی طرح ہاتھ پیر نہیں چلائے تھے۔ اس نے سب کچھ قبول کر کے خود کو وہیں دھنسنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ جتنا وہ ماضی کے اس دلدل سے نکلنے کی کوشش کرتا تھا اتنی یہ تکلیفیں بڑھتی چلی جاتی تھی۔ ماسٹر پولیس کے پروسیکیوشن آفس میں صبح معمول کے مطابق چہل پہل تھی۔ آفیسرز کی آمد و رفت تھی۔ شہری مختلف پولیس کارکنان کے مقابل بیٹھے شکایات درج کروا رہے تھے۔ ٹیلی فونز کی بجتی گھنٹیاں معمول کے ایک مصروف دن کی عکاسی کر رہی تھیں۔ وہیں اس بڑے سے ہال میں میز کے پیچھے بیٹھے براق کی نیلی آنکھیں اسکرین پر تھیں اور انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چلتی ایلف کی سرویلنس نگرانی رپورٹ بنا رہی تھیں۔ مقابل بیٹھی ایلف کے ہمراہ دو خواتین پولیس اہلکار تھیں۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی تھی۔ وہ حیرانی سے کی بورڈ پر ٹائپ کرتی براق کی انگلیوں کو تک رہی تھی۔ دفتن براق کی انگلیاں رکیں اور اس نے ان دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اس کی آنکھیں مسلی، پھر گردن کو دائیں بائیں موڑ کر جیسے اس نے اپنی تھکن کم کرنی چاہی اور ایک انگڑائی لی۔ ان کی ہتھ کڑی کھول دو اور باہر گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں رپورٹ کا پرنٹ آؤٹ نکال کر آ رہا ہوں۔ اس بات میں سر ہلاتی ایک اہلکار نے ایلف کی ہتھ کڑیاں کھول دیں۔ اس کا ایک بازو تھامے ہوئے تھی۔ اسے کھڑے ہونے کا کہہ کر وہ دونوں اسے لیے بیرونی دروازے کی جانب جاتی راہداری کی طرح بڑھ چکے تھے۔ پیچھے آفس ہال میں رکھی بڑی سی مشین کے سامنے کھڑے براق کے کندھے پر عام حلیے میں ملبوس انسپکٹر نے ہاتھ رکھا تو اس نے چونک کر اس کی جانب گردن گھمائی۔ انسپکٹر کے چہرے پر نظر پڑی تو گرم جوشی سے مسکرایا اور اس کے گلے لگ گیا۔ کیا حال ہے بھائی؟ بڑے دنوں بعد ملاقات ہوئی۔ اس نے مسافہ کرتے براق کا دوسرا ہاتھ اس کے کندھے پر تھا۔ تم جانتے ہو، ایک کیس نمٹتا ہے تو دوسرا سامنے آ جاتا ہے۔ ابھی بھی شمس الدین کے مرڈر کیس میں پھنسا ہوا ہوں، جو پولیس کارکن مرکزی سسپیکٹ کا تعاقب کر رہے تھے۔ وہ فرار ہو چکا ہے۔ یار، اس کے پیچھے تم لوگ خواہ مخواہ وقت ضائع کر رہے ہو۔ وہ شمس الدین کی کافی قریب ان کے عزیز و دوست کا بیٹا ہے۔ اس کیس کو تم لوگ جتنا سادہ لے رہے ہو اتنا ہے نہیں۔ ایلف خانم کے خلاف میں بھی کوئی خاص ثبوت نہ مل سکا۔ یہ کسی اور کا کام ہے یوسف، کیونکہ شمس الدین کے فون کی کال ریکارڈنگ میں جو آواز ہے وہ AI جنریٹڈ لگتی ہے۔ پرنٹر سے رپورٹ نکل چکی تھی۔ یہ چیزیں میں نے بھی نوٹ کی ہیں۔ یوسف نے اس بات میں سر ہلا کر اس کی بات سے اتفاق کیا۔ مجھے تو لگتا ہے معاملہ وہیں ہوٹل سے خراب ہوا ہے، جس شخص نے شمس الدین کو دھمکایا تھا، لیکن جس کا ہم نے بیان لیا ہے وہ دھمکی دینے والے کو دیکھ نہیں پایا۔ براق اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے بولا، پھر سانس بھری اور اس کا کندھا تھپتھپایا۔ خیر، دیکھا جائے تم اپنی کوشش جاری رکھو۔ یوسف نے اس بات میں سر ہلایا، پھر اس کے ہاتھ میں رپورٹ دیکھی۔ ویسے تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ اس کے ہاتھ سے رپورٹ لے کر صفحات الٹ پلٹ کرنے لگا۔ ایلف خانم کو زیر نگرانی ڈال دیا گیا ہے۔ کچھ دنوں کے لیے ان کا قتل سے کوئی تعلق نہیں، لیکن پھر بھی کچھ مہینے زیر نگرانی رہیں گی۔ تم آفس جا رہے ہو تو یہ لیتے جاؤ، ملتے ہیں پھر کہیں۔ دعوت میری طرف سے ہوگی۔ اس کے کندھے پر 2-3 تھپکیاں اور دیتے براق نے فائل اس کے حوالے کی۔ ہاں، کیوں نہیں؟ ہنستے ہوئے اس نے براق کو الٹے قدموں سے دور ہوتے دیکھا تو پھر پلٹ گیا۔ یوسف نے فائل کا جائزہ لیتے ہوئے انسپکٹر کے آفس کا رخ کیا۔ اس کے کئی سالہ تجربے میں کہیں ایسا نہیں ہوا تھا کہ قاتل نے انہیں ایسا چکمہ دیا ہو۔ کسی نہ کسی طرح وہ پکڑا جاتا تھا، لیکن اس دفعہ قاتل نے ایسے ثبوت چھوڑے تھے کہ وہ محض انہیں بھٹکانے کے لیے تھے۔ یوسف نے فائل رول کر لی تھی۔ آفس کے سامنے پہنچ کر اس نے ایک دستک دی۔ اندر سے آتی انسپکٹر کی آواز پر اس نے دروازے کا نوب گھمایا اور اندر داخل ہوا۔ ماسٹر برج پر اگلی دوپہر میں ڈھلنے لگی تھی۔ برج سے کچھ ہی دور اس محلے کے لوگ وہاں ہونے والے حادثے کے ڈر سے ابھی تک نکل نہیں پائے تھے۔ شمس الدین کا کاٹیج ماتم کرتا سنسان دکھائی دیتا تھا۔ اگر آج گرین ہاؤس کا دروازہ کھلا پڑا تھا، اندر پودے
3 दिन नज़र अंदाज किए जाने पर सड़ चुकाए मुरझाए हुए थे। ग्रीन हाउस के वस्त में जहाँ भूरी मोटी लकड़ी के टेबल रखी हुई थी, वहीं परीसा अलायसा के हमरा घास पर गिरे पत्ते साफ कर रही थी। दोनों के हाथों पर प्लास्टिक के दस्ताने थे और हाथों में लीफ रेक्स। अलायजा ने सरसरी नज़रों से मेज़ के करीब पंजों के बल बैठी परीसा को देखा, जो अब काले शॉपर में इकट्ठे किए जाने वाले पत्ते डालती जा रही थी। इसका चेहरा सपाट था, किसी एहसास से आ रही आंखें किसी भी ख्याल के अक्स से मुबर। इसकी सारी तवज्जो अपने काम पर थी। परीसा सुबह जब मम्मा ताज़ियत के लिए आई थी तो मुझे इन्होंने ख़ास तौर पर ताकीद की थी कि तुम्हें आज अपने साथ घर ले आऊँ। इसके चेहरे को तकते हुए वह एहतियात से एक एक अल्फाज बोल रही थी और लीफ रेक की डंडी थामे घास में फंसे पत्ते निकालने लगी। परीसा के थैले में पत्ते डालते हाथ रुक गए। इसने गर्दन अलायजा की जानिब घुमाई। अलायजा, मैं ठीक हूँ, तुम्हें या फिरदौस आंटी को मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये गम तो मरते दम तक मेरे साथ रहेगा, इसके लिए मैं तुम लोगों को जहमत नहीं देना चाहती। मुझे इसकी आदत डालनी होगी। हलक में फंसते आंसुओं के फंदे को संभालते इसका चेहरा गुलाबी सा हुआ था। अलायजा ने लीफ रेक किसी पौधे से टिकाया और इसके करीब जाकर पंजों के बल बैठ गई। फिर इसके साथ पत्तों के अंबार में से पत्ते थैले में डालने लगी। काश मैं इस शख्स को देख पाती इस रात अलायजा, काश मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर देती, इसकी एक एक बूटी में कुत्तों को खिला सकती। इसकी आंखों में चिंगारियां सी उभरने लगी, गोया वो सब कुछ जला डालना चाहती हो, राख कर देना चाहती हो, वह ऐसे ही जैसे इसकी ज़िंदगी को क्या किया गया था। परीसा ऐसे मुजरिम छुप नहीं सकते। एक ना एक दिन इनका पोल खुलता ज़रूर है, पुलिस इन्हें ज़रूर ढूंढ निकालेगी। लेकिन दुश्मनी क्या थी इसकी? मार क्यों दिया मेरे दीदा को? वो गम गुस्से से कांपी। अलायजा ने इसे दोनों कंधों से थामा। परीसा, प्लीज़ खुद को संभालो। क्या बच गया मेरे पास? क्या छोड़ा है इस कातिल ने मेरे पास? ये वीरान दीवारें, बताओ अब इस सब को पहले जैसा कौन करेगा? देखो ये ग्रीन हाउस, देखो ये पहले जैसा क्यों नहीं दिखता? वो ज़ोर से चिल्लाए थे, इतना कि इसकी गर्दन की नसें उभरने लगीं। ये सब क्यों नहीं दिखता वैसा मुझे? देखो ज़रा, ये जगह वीरान हो गई है अलायजा, मेरी दीदा नहीं है यहाँ। क्यों एहसास दिलाती है ये जगह कि मैं अकेली हूँ? इसने इसे झंझोड़ा। अलायजा का चेहरा आंसुओं से भीग गया था। मेरे यहाँ आने पर ये पौधे मुंह मोड़े रूठे हुए से लगते हैं क्योंकि मेरे दीदा नहीं है। अलायजा ने एक हिचकी ली और इसे गले से लगाया। फिर इसकी नाहमवार आवाज़ परीसा के कानों के करीब सुनाई दी। तुम अकेली नहीं हो परीसा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यास्मीन आंटी हैं। नहीं, मेरे दीदा नहीं है मेरे पास। इसने नफ़ी में सर हिलाया। इसके चेहरे सुर्ख और आंसुओं से तर था। बाबा के बाद इतनी जल्दी छोड़ दिया मुझे? मामा का तो मैंने चेहरा भी नहीं देखा था, कोई तस्वीर तक नहीं है मेरे पास। जो डायरी थी वो भी ना रही। और अब दीदा, इन्होंने कहा तो वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो कह रहे थे हमेशा मेरे करीब रहेंगे। कुछ देर इसके कंधे पर सर रख कर वो हिचकियाँ लेती रही। अलायजा इसकी पीठ थपक रही थी। फिर इसने एकदम खुद को अलायजा की गिरफ्त से आज़ाद किया और वह दोनों हाथों से अपना चेहरा साफ किया और वो हिचकियों के दरमियान बोली, मैं इस घटिया इंसान को जाने नहीं दूंगी। मैं जब तक इसका सुराग नहीं लगा लेती, जब तक अपने दीदा का बदला नहीं ले लेती, मुझे सुकून नहीं आएगा। अलायजा इसका चेहरा देखते हुए चौंकी। क्या करोगी तुम? मुझे जानना है वजह क्या थी जिसकी वजह से इन्हें ऐसे बेदर्दी से मारा गया। इनकी लाश तक ना छोड़ी कातिल ने। वो ज़रूर मुझसे कुछ छुपाते होंगे। बोलते बोलते कुछ याद आने पर वो चौंक सी गई। उन्होंने कहा था कि वो कॉटेज किसी कर्जे के बायस बेच रहे हैं और उन्होंने इसने लम्हे भर को अलायजा की फ़िक्रमंद आंखों में झांका। इसे एडम को इसलिए बेचा कि वो जानते थे वो करीबी था। परीसा इन मामलों में ना पड़े ख़तरनाक हो सकता है। ये पुलिस का काम है, वो अपने तरीके से सब कुछ कर रही है। अलायजा एकदम से इसका बाजू पकड़ बैठी। अभी कल ही तो तुम्हें जंगल से कोई, बोलते बोलते वो रुक गई। इसे अचानक से बात की संगीनी का एहसास हुआ। कोई क्या? परीसा ठटकी। कल ही तो अमर ने इतनी मुश्किल से ढूंढा है तुम्हें। परीसा, हम सब बहुत परेशान हो गए थे। तुम नहीं जानते इन कातिलों को, इन्हें किसी चीज़ का डर नहीं होता। कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। लड़की होकर क्या ही कर लोगी? मैं अपनी दीदा के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ और ये मत समझना कि मैं लड़की हूँ तो डर जाऊँगी। सबसे बड़ा खौफ जान जाने का होता है, जो कि मुझे नहीं है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी मेरे लिए अंधेरी खाई जैसी है। अगर मैं अपना हाथ पैर चलाए यूं ही बैठी रही तो मैं इस एहसास से मर जाऊंगी कि मैंने इनके लिए कुछ नहीं किया। मेरी ज़िंदगी का अंधेरा ही मुझे खा जाएगा।
اس نے لب بھینچے۔ مجھے ایڈم سے بات کرنی پڑے گی، شاید اسے کچھ معلوم ہو۔ اس کی آواز پختگی لیے ہوئی تھی اور آنکھوں میں انتقام کی چنگاریاں تھیں۔ الیزا کو اس کی باتوں سے جھرجھری سی ہوئی۔ گلابی تکونی چھتوں والے اس ہرے بھرے محلے میں پولیس کی گاڑی داخل ہوئی تو جا بجا چلتے پھرتے پودوں کو پانی دیتے لوگ اور ارد گرد کھیلتے گلابی گالوں والے بچے چکنے سے ہوئے۔ کچھ لوگ ایک دوسرے کے کانوں میں خطبت کرنے لگے۔ گاڑی نے شمس الدین کے کاٹیج کی طرف کا رخ کیا اور اس پتلی سی پتھروں کی روش کے سامنے کھڑی ہو گئی جو یاسمین کنان اور کاٹیج کے درمیان تھی۔ اگلی سیٹ سے براق اور ایک کانسٹیبل برآمد ہوئے اور پچھلی سیٹ سے دائیں دروازے سے ایک پولیس اہلکار الف کا بازو تھامے باہر نکلی۔ دوسری جانب سے دوسری پولیس اہلکار نکلی۔ اب اس ایک پولیس کارکن نے جو الف کا بازو تھامے ہوئے تھی، اس نے ایک بازو چھوڑ دیا۔ آسمان پر چھائے بادل دوپہر کو شام سا دکھا رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا اسے پتلی پتھروں کی روش کے دائیں بائیں پودے اور گھاس لہرا سے گئے تھے۔ کاٹیج کی لکڑی کے باڑ سے اس پار پریسا اور الیزا آتی دکھائی دیتی تھی۔ ان کی نظر براق سے ہوتی ہوئی الف پر رکی۔ دونوں تیز تیز چلتی ہوئی لکڑی کے دروازے سے باہر آ گئے تھے۔ زاردو، الیزا ایک دم بولی۔ پریسا نے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ براق نے پیچھے مڑ کر پولیس اہلکاروں اور کانسٹیبل کو دیکھا، پھر الف کی جانب اشارہ کیا۔ خانم کو گھر لے جاؤ، انہیں ڈیٹیلز بتا دینا۔ پھر دوبارہ پریسا اور الیزا کی جانب گردن گھمائی۔ اس کے گھنگرالے سنہرے بال جو کہ پہلے لمبے تھے اب چھوٹے کر دیے گئے تھے جیسے آرمی سولجرز کے ہوتے ہیں۔ 3 چھوٹی آنکھیں اور ان دونوں پر جمی ہوئی تھیں۔ پریسا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ پھر نرمی سے مسکرا کر الیزا کو دیکھا۔ وہ جلدی سے سمجھتے ہوئے سر اس بات میں ہلا کر خواتین پولیس کے پیچھے بھاگی۔ اس کے جاتے ہی اس نے ہاتھ پیچھے باندھے اور نظر اپنے جوتوں پر ڈالی۔ کیسی ہو تم؟ کل ایمر نے کال کی تھی، کہیں چلی گئی تھی تم؟ ہاں، بس جنگل تک گئی تھی۔ ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی۔ اس نے سرنفی میں ہلا کر اس کو دیکھا۔ تمہاری گردن پر کیا ہوا ہے؟ اپنی ہی گردن پر انگلی سے اشارہ کر کے اس نے ایک دم سوال کیا۔ پریسا کنان نے ایک دم گردن پر لگی پٹی کو چھوا۔ آنکھوں میں جھماکا سا ہوا۔ وہ تمہارے پیچھے آئے گا، تم بچ نہیں پاؤ گی۔ جیسے تمہاری ماں نہیں بچ پائی تھی، تم بھی وہی موت مرو گی۔ تمہیں بھی وہ سب جھیلنا پڑے گا۔ پھر وہ سایہ تیزی سے اس کی گردن کے پاس سے گزرا تھا اور اس کی گردن زخمی کر گیا تھا۔ وہ ہکلائی۔ نظر براق کی سوالیہ آنکھوں سے ٹکرائیں۔ میں گر گئی تھی جنگل، گہرا زخم نہیں ہے بس۔ تم بتاؤ، تمہیں کچھ ضروری بات کرنی تھی؟ اوہ ہاں، یہ بات تمہیں شاید حیران کر دے، لیکن تمہارے دادا کے مرڈر میں ایڈم بھی ایک اہم سسپیکٹ ہے اور وہ بھاگ گیا ہے۔ کیا؟ وہ چونکی، پھر ایک دم سے بولی، لیکن وہ ایسے نہیں کر سکتا۔ اسے کیا ضرورت ہے دادا کو قتل کرنے کی؟ وہ تو دادا کے کسی جاننے والے کا بیٹا ہے۔ اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ رکی۔ وہ ایسے نہیں کر سکتا براق، اس کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے دادا سے؟ آخری بار جب ہم دادا سے ملے تھے تو وہ بھی یہیں آیا تھا۔ وہ ایسے نہیں کر سکتا براق، اس کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے دادا سے؟ آخری بار جب ہم دادا سے ملے تھے تو وہ بھی یہیں آیا تھا۔ مجھے تو اس کے رویے سے کچھ محسوس نہیں ہوا۔ اس کی بات پر براق ہنس دیا۔ دشمن کا بھی احساس نہیں دلاتا کہ وہ دشمن ہے۔ اس کا رویہ ہمیشہ نارمل رہتا ہے جیسے ہر عام آدمی کا ہوتا ہے۔ اس کے فون سے ہمیں کال ریکارڈنگ ملی تھی اسی رات کی جس صبح تمہارے دادا کا قتل ہوا تھا۔ اس کال میں وہ انہیں دھمکی دے رہا تھا۔ دھمکی یہ تھی کہ براق نے سامنے گرین ہاؤس والے ایریا کی جانب اشارہ کیا تو پریسا نے اس کے اشارے پر گردن اسی جانب گھمائی۔ اسے کاٹیج کے ساتھ ساتھ گارڈن بھی چاہیے تھا، ورنہ وہ اس کا کوئی راز سامنے لا سکتا تھا۔ اس نے اس راز کا مزید ذکر نہیں کیا تھا۔ پریسا نے اس کی جانب دیکھ کر حلق میں ابھرتی گلٹی کو واپس دھکیلا۔ لیکن پریسا، سچ بتاؤ تو وہ کال اصلی نہیں لگتی۔ ایسا لگتا ہے جیسے اسے AI کی مدد سے بدلا گیا ہے۔ اصل میں وہ دھمکی دینے والا کوئی اور ہے میں اسی چیز پر الگ سے کام کر رہا ہوں، لیکن تمہیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ وہ شخص کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی کو اس کے رویے سے مت جانچنا۔ کبھی کبھار سانپ ہماری ہی آستین میں چھپا ہوتا ہے۔ وہ افسردہ سی ہو کر جوتے سے گھاس کھرچنے لگے۔ وہ ڈائری، اس کے دماغ نے صدا لگائی تو وہ اس نے جھٹکے سے اسے چہرہ اٹھایا۔ پھر اسے وہ اجنبی فون کال یاد آئی۔ نہیں، ایڈم کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آنکھوں میں ابھرتی سوچ کی پرچھائی کو جھٹک کر وہ بول اٹھی،
پھر بھی وہ بھاگ گیا ہے۔ اگر اس کا مرڈر میں ہاتھ نہ ہوتا تو وہ بھاگتا ہی نہیں۔ براق سر اس بات میں ہلا گیا۔ دیکھتے ہیں اس کے پکڑے جانے پر کیا ہوتا ہے۔ پولیس ڈھونڈ رہی ہے اسے۔ ایک اور بات، تمہارے دادا اس رات کسی سے ملنے شہر کے مشہور ہوٹل گرینڈ گئے تھے۔ کس سے ملنے؟ اس نے چہرہ اٹھایا، آنکھیں الجھن کا شکار ہوئی۔ یہ نہیں معلوم، پر انویسٹیگیشن کے دوران ہم ایک شخص سے ملے۔ اس نے آخری بار انہیں ہوٹل میں چلتے پھرتے دیکھا تھا، لیکن اس کے علاوہ اسے کچھ خاص نہیں معلوم۔ کون تھا وہ شخص جس نے انہیں وہاں دیکھا تھا؟ اس کا نام کیا تھا اس کا؟ وہ بے صبری سے یہ تیزی سے بولی۔ براق نے اس کی بے صبری دیکھی، پھر بولا، سلطان مغربی۔ سلطان مغربی؟ پریسا نے زیر لب وہ نام دہرایا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے براق، وہ داسی سے مسکرائی۔ شکریہ۔ تم اس شخص کا نام جان کر کیا کرو گی؟ وہ نہ سمجھتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، بس مجھے جاننا تھا۔ آؤ تم اندر چائے پی لو، پھر جانا۔ پریسا کے چند قدم یاسمین کو نان کے گھر کی جانب بڑھے۔ نہیں، آن ڈیوٹی ہوں، پھر کبھی صحیح۔ اور ہاں الف خانم، انہیں بس شک کی بنا پر اریسٹ کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی احتیاطاً 2 مہینے وہ زیر نگرانی ہے۔ خیال رکھنا وہ کہیں باہر اکیلی نہ جائے۔ تم بھی ساتھ جاؤ تو مجھے ایک کال کر دیا کرنا۔ سامنے دروازے سے کانسٹیبل اور خواتین اہلکار نکلیں تو وہ اسے الوداع کہتا ان کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے پریسا نے ایک تھکن زدہ سی افسردہ سی سانس خارج کی، پھر زیر لب وہ نام دہرایا، سلطان مغربی۔ وہ اس کا ذہن کسی فیصلے پر پہنچا۔ یہ زینیکا کے شہر کے کسی علاقے کا منظر ہے۔ یہ علاقہ بڑی بڑی قداور عمارتوں سے بھرا ہوا ہے، جسے زینیکا کے اپارٹمنٹس کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں یہاں اپارٹمنٹس ہی اپارٹمنٹس ہے، صاف سڑکیں، اور ہر ایک سوسائٹی 4 سے 5 اپارٹمنٹ بلڈنگز پر محدود ہے۔ انہی سوسائٹی میں سے ایک جس کا نام دی کوزی سوسائٹی ہے۔ یہ سوسائٹی باقی سوسائٹیز کے بنسبت کچھ زیادہ ہی ہری بھری ہے۔ بڑے بڑے تناور درخت جا بجا پھیلے ہوئے ہیں۔ کچھ پر وہیں کے رہائشی لوگوں نے بچوں کے لیے جھولے لٹکائے ہوئے تھے۔ شام کے وقت کچھ بچے سوسائٹی کے پارکس میں کھیلنے کے بجائے یہاں آنا پسند کرتے ہیں۔ وہیں ایک لمبے تناؤ دار درخت کے کسی اونچی شاخ پر بیٹھی چڑیا چہچہائی اور اڑ کر سامنے بنی 4تھی بلڈنگ کی 5ویں منزل کے اپارٹمنٹ کی کھلی کھڑکی میں بیٹھ گئی۔ یہ کھڑکی اپارٹمنٹ کے لیونگ روم کی تھی۔ سامنے ٹی وی پر کوئی اینیمل ڈاکومنٹری چل رہی تھی۔ میز پر زیتون سے بھرا باؤل رکھا تھا، جس سے صوفے پر بیٹھا ایڈم اور محمود ادھم زیتون اٹھا کر کھا رہے تھے۔ ساتھ میں ڈاکومنٹریز پر تبصرہ جاری تھا۔ سر پر تکونی رومال باندھے صفیہ خانم چولہے پر رکھے گئے فرائی پین میں چمچ ہلا رہی تھیں۔ پھر پلٹ کر انہوں نے باپ بیٹے کو دیکھا، خوشی سے مسکرائے۔ ایڈم گھر میں نہیں ہوتا تھا تو انہیں گھر نہیں لگتا تھا۔ پھر انہوں نے وہیں سے کچن سے آواز لگائی، ایڈم اس وقت تو زیادہ دن رکو گے نا؟ پچھلی بار تو تمہارے آنے جانے کا پتہ ہی نہیں چل سکا، اتنی جلدی دن گزر گئے۔ ایڈم نے ان کی جانب چہرہ اٹھا کر دیکھا، پھر مسکرایا۔ نہیں مام، آپ پریشان مت ہو، میں اس دفعہ زیادہ دن گزاروں گا، اور اس دفعہ آپ جہاں جانا چاہیں گی آپ کا یہ ڈرائیور حاضر رہے گا۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر اس نے سر چکایا تو محمود ادھم اور صفیہ خانم ایک ساتھ ہنس پڑی۔ پھر وہ لبوں پر زبان پھیرتا سنجیدگی سے گویا ہوا، میرا فون چوری ہو گیا تھا، آپ کو خبر نہیں دے سکا۔ شمس الدین انکل کے بارے میں معلوم ہوا آپ لوگوں کو؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دونوں کے چہروں کو دیکھا۔ صوفیہ کچن سے باہر آ گئی تھی۔ ان تینوں کے بیچ ایک دم غمگین سی خاموشی چھا گئی۔ ہاں، مجھے نوریز بھائی نے خبر دی تھی، لیکن اس کے بعد سے میں نے ان سے رابطہ کرنا چاہا، لیکن نہیں ہو سکا۔ ان کے گھر بھی گیا تھا میں، لیکن مالک مکان نے کہا کہ وہ یہاں سے جا چکے ہیں۔ کافی حیران ہو گیا میں، ایسے اچانک چلتا ہوا کام چھوڑ کے وہ کہاں چلے گئے؟ دکان بھی بیچ دی، ایسے آپ سے ملے بغیر کیسے چلے گئے؟ وہ سر چھٹک کر خود حیران ہوا۔ کچھ معلوم نہیں، شاید وہ دوست کی موت کا برداشت نہ کر پائے ہوں۔ دونوں کے درمیان بھائیوں جیسا تعلق تھا۔ شاید کچھ وقت بعد واپس آ جائیں۔ یہاں ان کا کام کافی اچھا چل رہا تھا، ایسے بالکل سب ختم کر کے نہیں جا سکتے۔ وہ داؤد کے چہرے پر دکھ کے اثرات پھیل گئے۔ ان کا اس سے
ملے بغیر جانا اس نے تو سوچا تھا وہ اپنا مسئلہ کھل کر نوریز انکل کے سامنے رکھے گا۔ محمود ادھم نے ان کے اس سے افسردہ چہرے کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے بابا مالک مکان نے کچھ کہا نہیں کہ کہا گئے ہے نوریز انکل؟ نہیں، انہوں نے اسے بھی نہیں بتایا۔ تم پریشان مت ہو۔ ارے بابا کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک انہی کی وجہ سے تو سوسائٹی میں رونق لگی رہتی ہے۔ واپس آئیں گے تو بھی ملنے نہیں جاؤں گا، اس نے ویسے ہی انداز میں کہا جیسے بچپن میں نوریز سے روٹنے پر گھر آ کر منہ پھلا لیتا تھا۔ محمود ادھم مسکرائے۔ ارے چھوٹے بچے تھوڑی ہو تم، اب جو ویسے ہی ناراض ہو جاؤ گے۔ یاد ہے تمہیں صوفیہ کیسے منہ پھلا لیتا تھا؟ ہنس کر انہوں نے صوفیہ کو دیکھا۔ میں ویسے ہی ناراض نہیں ہوتا تھا بابا، جب بھی میری کہانی سنانے کی باری آتی تھی داؤد سنانے لگ جاتا تھا۔ بے خیالی میں اس نے جو نام لیا تھا، اس پر محمود ادھم کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ صوفیہ معاملے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے فوراً بول پڑی۔ تمہاری کمپنی کا کام تو رک گیا ہوگا نا ایڈم؟ نیوز پر دکھا رہے تھے کہ کاٹیج کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اس کی رنگت نیوز کے نام پر زرد سی پڑ گئی تھی۔ پھر اس نے چہرہ ہموار کر کے بات بدلنی چاہی، کیونکہ کیوں نہ اس کی اسی سائڈ پر چلیں، موسم بھی اچھا ہے۔ اس کے لہجے میں مصنوعی بشاشت تھی۔ محمود ادھم خاموش تھے، البتہ صوفیہ خانم اس کی بات پر خوش ہوئی۔ ہاں کیوں نہیں، تمہاری آنٹی کو بھی لے چلیں گے، مزہ آئے گا۔ بالکل، یہ آئیڈیا اچھا ہے۔ ایڈم مسکرایا۔ بابا آپ کیا کہتے ہیں؟ چلتے ہیں۔ پھیکی سی مسکان لیے انہوں نے اس کے کندھے کو تھپکا۔ ذہن اس کا نام سننے پر ماضی کے جن واقعات کی زد میں آیا تھا، ان کے باعث دل میں امڑ آنے والے جذبات کو وہ چہرے پر آنے سے روک نہیں پائے۔ کھڑکی کے قریب لگے چھوٹے سے گملے سے باجرے کے دانے چگتی چڑیا چہچہانے لگی۔ صوفیہ نے چونک کر اسے دیکھا، وہ ان کے ڈالے ہوئے دانے کھا رہی تھی۔ پیار سے مسکرا کے انہوں نے کچن کا رخ کیا۔ چڑیا کھڑکی کے سامنے تناؤ دار درخت کے جس کے پتے ہوا سے ہل رہے تھے، اس پر بنے اپنے گھونسلے کی جانب اڑ گئی۔ نیچے بچے جھولنے کے لیے اپنی اپنی باری پر لڑ رہے تھے۔ صوفے پر گھٹنے جوڑے اور گود میں ہاتھ رکھے وہ 40 سالہ عورت جو دبلی پتلی سی تھی، اپنے سامنے سوالات پر سوالات پوچھتی ماں بیٹی کو جواب دے رہی تھی۔ اس نے سفید رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی، رنگ کمزوری کے باعث سفید بھی مائل تھا، پیلا ہو تھا، ہونٹ خشک تھے، سر پر چند سفید بال سامنے ہی دکھتے تھے۔ تو آپ کہہ رہی ہوں کہ بابا کے منہ بولی بیٹی ہیں، انہوں نے آپ کی مدد کی کئی بار، اور اسی وجہ سے جب بھی آپ کسی مسئلے میں پڑتی ہیں ان سے ملنے ضرور آتی ہیں، لیکن بابا نے کبھی آپ کا ذکر نہیں کیا۔ اس لڑکی کے چہرے پر شک و شبہات صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ سنہری بھویں اتنی تنی ہوئی تھی کہ ہاتھ میں تھامے فائلر سے وہ مسلسل ناخن گھسا رہی تھی۔ انگلیوں پر پھونک مار کر اس نے گیلے وائپ سے انہیں صاف کیا۔ اس لڑکی کے مقابل بیٹھی عورت مسلسل الف کا چہرہ کھوج رہی تھی۔ وہ اپنے کئی تعلقات مخفی رکھتے تھے، اور بھی مجھے بہت سے لوگ ہیں جنہیں وہ جانتے تھے، لیکن شاید آپ لوگوں کو ان کا علم نہ ہو۔ داخلی دروازے پر کھٹکا ہوا تو الف نے بولتے رکی اور گردن گھما کر دروازے کی جانب دیکھا۔ پریسا اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس نے سکون سی سانس خارج کی، شاید اب یہ ماں بیٹی اس کی جان چھوڑ دیں۔ بہرحال جو بھی تعلق تھا تمہارا ان سے، بھائی ہم تو اس حادثے کے بعد ڈر گئے ہیں۔ تم کہیں بھی کرائے پر مکان لے لو۔ یہاں پچھلی گلی میں کریم صاحب بھی اپنے گھر کا اوپری پورشن کرائے پر دے رہے ہیں۔ میں ان سے بات کر لوں گی تمہارے لیے۔ یاسمین خانم نے ہاتھ ہلا کر اشارہ دیا تھا۔ پریسا نے انہیں الجھن سے دیکھا، پھر الف کو مخاطب کیا۔ الف خانم آپ ذرا باہر آ جائیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے کچھ اکیلے میں۔ داریہ کے ناخنوں کا جائزہ لیتی نظریں ایک دم سے اس کی جانب اٹھیں۔ یاسمین نے الف کو دیکھا جو پریسا کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلا اٹھی تھی، پھر چہرہ ان کی جانب موڑ کے مسکرائی، گویا جانے کی اجازت لی ہو۔ وہ دونوں آگے پیچھے باہر آ گئے تھے۔ چند قدم چلنے کے بعد پریسا نے آگے بڑھ کر باڑ والا دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہونے پر وہ الف سے بات کرنے کے لیے رکی نہیں، بس آگے قدم اٹھاتی گئی۔ الف نے ناسمجھی سے اس لڑکی کے پونی میں بندھے شہد رنگ بالوں کو دیکھے گئی، پھر اس کا چہرہ کئی جذبات کی زد میں آیا۔ اس نے آنکھوں کے بھیگتے کناروں کو آستین سے اجلت میں پوچھا، اور ناک سے تازہ ہوا اندر کھینچ دے۔
ایک گہری سانس خارج کر کے چہرے کے تاثرات کو ہموار کر لیا۔ مبادا وہ پلٹ کر اس کا چہرہ نہ پڑھ لے۔ چلتے چلتے پریسا گرین ہاؤس کے پاس اگے گھنے درختوں میں سے ایک تنے کے پاس رکی اور الف کی جانب پلٹی۔ میں نے وہاں جب سے دیکھا ہے، اس نے کاٹیج کی بلائی منزل کی کھڑکی کی جانب اشارہ کیا۔ نیچے دیکھا تو آپ یہاں کھڑی تھی، حالانکہ اس کو آپ کی طرف کی لکڑی کے دروازے سے آنا چاہیے تھا۔ یہاں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ الف نے خانم، اس طرف تو درخت ہی درخت ہیں، باڑ بھی کاٹیج کے سامنے تک ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی سوالیہ بڑی بڑی آنکھیں اس پر جمی تھیں۔ الف نے گردن گھما کر پیچھے باڑ کی جانب دیکھا۔ کوئی جواب گھڑنے کے لیے نہیں ملا۔ مجھے نہیں یاد میں کیسے آئی تھی، لیکن میں واپس نہیں جا سکتی پریسا، نہ ہی میرے پاس کسی گھر میں رہنے کے لیے پیسے ہیں۔ اگر تم مجھے اپنے پاس رکھ لو کاٹیج میں تو میں بدلے میں تمہارے سارے کام کر سکتی ہوں، لیکن یہ مت کہنا کہ تم مجھے نہیں رکھ سکتی۔ میرے پاس اور کوئی نہیں ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے، میرے بابا کی وجہ سے آئی تھی یہاں۔ وہ عورت پھولتی ہوئی سانسوں کے ساتھ نقیف آواز میں بولی، نکاہت کے باعث وہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں بات مکمل کر رہی تھی۔ آپ کے پالوں پر اس دن خون کیوں لگا تھا جس دن آپ آئی تھی؟ الف کچھ لمحے اس کی طرف دیکھے گئی، پھر آہستگی سے گویا ہوئی۔ میں زخمی ہو گئی تھی۔ اس عورت نے خشک لبوں کو ترک کیا، نظریں چرائیں اور گردن مسلی۔ پریسا آنکھیں چھوٹی کیے اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ الف خانم، اگر آپ مجھے سچ بتا دیں گی تو میں یقیناً آپ کو بوجھ نہیں سمجھوں گی۔ الف نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا جیسے وہ کسی قسم کی پریشانی میں ہو۔ وہ لپکانے لگی، دیکھو پریسا، یہ سب بہت پیچیدہ ہے، تم بہت بڑی مصیبت میں ہو۔ الف کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائی تھی۔ وہ ایک دو قدم چل کر اس کے قریب کھڑی ہوئی۔ اس نے ایک دم پریسا کا بازو تھاما تھا، اب وہ بالکل اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ تم مصیبت میں ہو؟ الف کی آواز ایک دم سے اس سائے کی آواز لگی، وہ تمہارے پیچھے ضرور آئے گا۔ پریسا نے جھٹک کر سر جھٹک دیا۔ حلق خشک سا ہوا۔ اس نے اس عورت کی آنکھوں میں دوبارہ جھانکا۔ اس کی آنکھیں اندیشوں سے گھری ہوئی تھیں۔ اب اس کی آواز لرز نہیں رہی تھی، نہ ہی سانس پھولی۔ اس بار اس نے ایک ہی جھٹکے میں جملہ مکمل کیا۔ پریسا کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا سی گئی تھی۔ ہوا نے زمین پر بکھرے پتوں کو سمیٹ کر ایک شور کے ساتھ کچھ دور بکھیر سا دیا تھا۔ اس گھنے درخت تلے کھڑے ان دونوں کی آنکھیں مختلف جذبات کا عکس دکھا رہی تھیں۔ کیسی مصیبت؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ نفی میں سر ہلاتے اس نے اپنے بازو پر جمے ہوئے الف کے ہاتھ کو دیکھا، پھر آہستگی سے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کیا۔ الف ہنوز اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا تمہارے ساتھ کچھ انہونا ہوا ہے جس پر تمہیں یقین نہ آیا ہو، جو الگ سا تھا، ہونا ناقابل یقین، جیسے تمہارے ساتھ مذاق ہو رہا ہو؟ بتاؤ الف خانم، آپ جانتی ہیں آپ اس وقت مجھے بہت بری طرح ڈرا رہی ہیں۔ کیا ہارر فلمیں دیکھتی ہیں؟ ایک سرسری ہنسی ہنس کر اس نے ایک دم لب بھینچ لیے، ماتھے پر کسی احساس کے تحت ہاتھ پھیرا۔ بہت سی چیزیں ذہن کے پردے پر یکے بعد دیگرے ابھر گئیں۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ الف سے چھپے نہ رہ سکے۔ تم سوچو، کیا ایسا کچھ نہیں ہوا؟ الف کی آنکھیں بجھیں، جیسے اسے امید تھی اس کے ایسے ہی رد عمل کی۔ پریسا کچھ لمحے کے لیے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر ہونٹ کے کنارہ کھجا کر بولی، جیسے فیصلہ کیا ہو اس عورت کو کچھ بتانے کا۔ میں نے کچھ دن پہلے خواب دیکھا تھا۔ خشک لبوں کو ترک کیا۔ اس خواب میں نے ایک ہرن کا شکار ہوتے دیکھا تھا۔ میں نے اس ہرن کی گردن سے وہ تیر نکالا جو کسی شکاری نے اسے مارا تھا، لیکن پھر اسی طرح کوئی تیر میری طرف پھینکا گیا اور اس نے مجھے زخمی کیا تھا۔ پریسا نے دائیں بازو پر ہاتھ رکھا۔ الف کی نظریں اس کے بازو پر پھسلیں، لیکن پریسا رکی اور اپنا لب کاٹا۔ لیکن الف نے سوالیہ نظریں لیے اس کی بات دہرائی۔ اس تیر کا نشان میرے بازو پر رہ گیا۔ میں نیند سے بیدار ہوئی تو وہاں سے خون رس رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی کالی شرٹ کے آستین بازو تک اوپر کی۔ وہاں باریک کٹ تھا جو اب مدمل ہو چکا تھا، لیکن اب بھی ہلکی سوجن سی تھی۔ الف نے نظریں اس کے بازو سے اٹھائیں۔ پریسا آستین نیچے کر گئی۔ کیا آپ کو حیرانی نہیں ہوئی؟ وہ آنکھوں میں اچھمبا لیے بولی، نہیں۔ الف نے سپاٹ لہجے میں کہا، پریسا میں تمہیں کچھ دکھاؤں؟
جو اس سے زیادہ ناقابل یقین ہے، جو سچ میں تمہیں حیران کر دے؟ الف کی آواز کچھ ایسا تھا جو اسے خوف کی ایک نئی کفیف سی دو چار کر گیا تھا۔ پریسا نے ناسمجھی سے الف کو دیکھا، ذہن نے کئی سوالات اٹھائے۔ یہ عورت کون تھی؟ اسے کیسے پتہ تھا کہ اس کے ساتھ ایسے واقعات پیش آ رہے ہوں گے؟ الف بھاگتے ہوئے گرین ہاؤس کے عقب کی طرف بھاگی۔ اس کے ایسے بھاگنے پر حیران ہوئی، ایسے لگتا تھا جیسے وہ اس جگہ سے واقف ہو۔ وہ اس کے پیچھے تقریباً بھاگتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتی گئی۔ الف خانم اس چھوٹے سے تالاب کے پاس رکی کھڑی تھی جو اب بارش کے پانی سے بھرا ہوا تھا۔ عرصہ ہوا اس نے اس جانب آنا چھوڑ دیا تھا، شاید آخری بار دادا نے ہی صاف کیا تھا۔ تالاب میں پانی پر پتے اور چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں گری تیر رہی تھیں۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے قریب آئی۔ الف نے پریسا کو دیکھا۔ کیا تم سچ میں دیکھنا چاہتی ہو؟ پریسا نے لمحہ بھر کو اس عورت کے چہرے کا جائزہ لیا، پھر آہستگی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تمہیں اس تالاب میں میرا عکس دیکھنا ہے؟ الجھی نظروں سے پریسا اسے اور تالاب کے پانی کو دیکھے گئی۔ الف تالاب پر آگے کو ہوچ کر جھکی۔ پریسا نے آگے ہو کر پانی پر پڑتے اس کے عکس پر نظر ڈالی، اور جس عکس پر اس کی نظر پڑی وہ اسے زور سے چیخنے پر مجبور کر گئی۔ وہ اچھل کر پیچھے زمین پر گری اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے شل ہوتے نفی میں سر ہلایا۔ اوہ، یہ نہیں ہو سکتا، یہ آپ نے کیسے کیا؟ یہ وہی ہرن ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ منہ پر جمے ہوئے تھے، وہی خواب والا۔ آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس کی پھنسی پھنسی آواز پر الف نے اس کو چہرہ گھما کر دیکھا اور تالاب سے پیچھے ہٹ گئی۔ آپ نے یہ کیسے کیا الف خانم؟ یہ کوئی جادو ہے۔ اس کا دماغ کئی سوالات کی زد میں تھا۔ ہاں، یہ جادو ہے، لیکن یہ میں نہیں کر رہی۔ اس کی مسکراہٹ پھیکی تھی، درد بھری، جیسے وہ ضبط کے آخری مراحل میں ہو۔ آنکھوں میں نمی ابھر آئی جس نے پریسا کا چہرہ دھندلا دیا تھا۔ الف خانم، پریسا زمین سے اٹھ کر کپڑے جھاڑنے لگی۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی، آپ ضرور کوئی میجک ٹرکس کر رہی ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ الف نے بھیگی پلکیں زور زور سے جھپکا کر آنسو پیچھے دھکیلتے ہوئے سادگی سے پوچھا۔ پریسا نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو بگاڑ ڈالا۔ اس کی پونی ڈھیلی ہوئی اور چند لٹیں پونی سے نکل کر چہرے پر پھیل گئیں۔ الف خانم، یہ سب کیا ہے؟ اس خواب کا آپ سے کیا تعلق؟ میری ایک ڈائری، وہ بھی پراسرار طریقے سے غائب ہوئی تھی خانم۔ بدقسمتی سے الف نے ایک شکست خوردہ سانس خارج کی اور اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں کئی سوالات سر اٹھا رہے تھے۔ بدقسمتی سے میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی، میں تمہیں خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ مطلب کیسا خطرہ؟ پریسا سمجھ نہیں سکی۔ تم بس محتاط رہو، جنگل اور اجنبیوں سے دور۔ دوبارہ کبھی بھی کسی جنگل کا رخ مت کرنا۔ الف قدم قدم اس کے قریب آئی۔ تاکہ تم میری طرح کسی کا شکار نہ ہو پاؤ جیسے میں اس خواب میں ہوتی تھی۔ میں بس تمہیں اتنا بتا سکتی ہوں کہ وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ تم وہاں اس جگہ حقیقت میں موجود تھی۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی، لیکن مجھے یہ بات عجیب لگتی ہے کہ تم وہاں پہنچی کیسے؟ الف اب الجھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آپ مجھے بتا کیوں نہیں سکتی؟ مجھے پہیلیاں سمجھ نہیں آتی الف خانم۔ جو کوئی بھی میرے پیچھے ہیں، کون ہے وہ؟ اور اس سب کا کیا تعلق ہے اس سے، اس خواب سے، آپ کے اس عکس کا؟ الف نے لب دبائے چہرہ نفی میں ہلایا۔ تمہیں یہ سارے جوابات خود ڈھونڈنے ہوں گے پریسا، کیونکہ تمہیں یہ میں نہیں بتا سکتی، ورنہ وہ لوگ جان جائیں گے کہ تم زندہ ہو، اور اگر انہیں بھنک پڑ گئی تو تمہیں وہ مار ڈالیں گے۔ پریسا کی ٹانگیں بے جان ہوئی اور وہ سر تھامے نیچے گھاس پر بیٹھ گئی۔ بس اتنا جان لو کہ تمہارے ماں باپ اور دادا تینوں کے قتل کا تعلق اسی سے ہے۔ الف کی آواز کسی سیسے کی مانند اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے جھٹکے سے ہاتھوں کو تھاما، ماتھا نیچے کو جھٹکا دی اور چہرہ اٹھایا۔ بے یقینی سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کے بالوں کو پیچھے لہرایا۔ اسے لگا کوئی اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ رہا ہے۔ میرے ماما بابا کا قتل نہیں ہوا تھا، وہ آہستگی سے الف کی جانب اونچا کیے بولی۔ بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ماما دیدا نے کہا تھا کہ وہ میری پیدائش پر مر گئی تھیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے پریسا، یہ سب تمہیں اس حقیقت سے دور رکھنے کے لیے بولا گیا تھا۔ ان تینوں لوگوں کو مارا گیا ہے۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ پینک اٹیک، اس پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ ہاتھوں میں لرزش ہوئی تھی۔ اس نے خود کو قابو کرنا چاہا، لیکن سانس رکنے لگی۔ الف بھاگی، اس کے قریب آئی اور جھک کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے نیلے پڑتے ہونٹ اسے پریشان کر گئے تھے۔
پریسا، پریسا۔ اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا اور زور زور سے کئی گہری سانسیں لیں۔ چہرہ زرد سا ہوا، آنکھیں بند کر کے خود کو نارمل کرنا چاہا۔ کچھ بولنے کے قابل ہوئی تو اس نے خود پر جھکی الف کو دیکھا اور بھیگی آنکھیں اس پر جمائیں۔ آپ کون ہیں؟ اس کی آنکھیں شوق، غم، تفکر اور الجھن کے ملے جلے تاثرات سے بھیگ رہی تھیں۔ الف نے اپنا دایاں ہاتھ اسے سہارا دینے کے لیے آگے بڑھایا، پھر حلق میں ابھرتی پھانس کو بمشکل نگلا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ میں جانتی ہوں یہ سب تمہارے لیے کسی بڑے دھچکے سے کم نہیں، لیکن میں نہیں جانتی کہ میں کب تک زندہ ہوں۔ میری یہاں آنے کی اصل وجہ تمہارے دادا کو ایک اہم خبر دینا تھی۔ مجھے نہیں بتانا تھا کہ وہ پھر سے اپنا ہاتھ پیچھے کرتی، اس کے پاس پنجوں کے پل بیٹھ گئی، کہ تمہاری دادی وہ اس وقت کسی قید میں ہے۔ اس کی آواز پر پراسرار سی سرگوشی میں بدل گئی۔ پوری دنیا اس کے لیے ساکت ہو گئی۔ حرکت میں تھی تو صرف الف، اور وہ اس لمحے پتھر کی ایک مورتی کی مانند تھی، جیسے آسمان اس پر آن گرا ہو۔ نیچے زمین پر بیٹھی بڑی آنکھوں والی لڑکی اس نئے رازوں سے کے انکشاف پر جھٹکوں کی زد میں تھی۔ اس کی آنکھوں میں ماضی کی کرچیاں تھیں، نئی حقیقت سے آشنا کی گئی بے یقینی۔ جسم اب بھی پینک اٹیک کے باعث لرز رہا تھا۔ الف کے کندھے ہلانے پر اس کی دنیا حرکت میں آئی۔ کچھ دیر چہرہ جھکائے لاشعوری طور پر پاس اگی گھاس اکھاڑنے لگی۔ گھاس اس کی انگلیوں سے رگڑ کھاتی انہیں گلابی کرتی جا رہی تھی۔ آپ نے مجھے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ مجھے کسی اجنبی پر بھروسہ نہیں کرنا۔ اس کی گلابی سیاہ آنکھیں الف پر پڑی، ان میں بے یقینی تھی۔ آپ بھی میرے لیے اجنبی ہی ہیں، اور میں آپ کی کسی بات پر یقین نہیں کر سکتی، بھیگے لہجے میں کہہ کر وہ آہستگی سے ہمت کرتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ میں تمہاری حالت سمجھ سکتی ہوں، لیکن میں نے تمہیں وہ بتایا جو تمہارے لیے ضروری تھا۔ میرے پاس اس بات کو مخفی رکھنے کے لیے وقت نہیں بچا۔ کسی بھی لمحے مجھے قتل کیا جا سکتا ہے، کسی تعلق کے بنا پر۔ آپ مجھے باخبر کرنا چاہتی ہیں؟ کیا رشتہ ہے آپ کا مجھ سے؟ اگر یہ سب حقیقت ہوتا تو میرے دادا مجھے بتا چکے ہوتے۔ وہ کبھی مجھ سے اتنے بڑے راز نہیں چھپا سکتے تھے۔ پھر اس نے گرین ہاؤس کے شیشے کے دروازے کی چابی ٹراؤزر کی جیب سے نکالی۔ آپ یہاں رہ سکتی ہیں، لیکن مجھے آپ کی کسی بات پر یقین نہیں ہے۔ الف نے اس کے ہوا میں اپنے جانب بڑھے ہاتھ سے لٹکتی چابیوں کو دیکھا، اور پھر اس کے گلابی چہرے کو جو اسے انہی چابیوں کو دیکھ رہی تھی۔ الف ایک قدم اٹھا کر اس کی جانب بڑھی۔ پریسا، میں مذاق نہیں۔ اوہو، اس نے لب دبائے ستا ہوا چہرہ نفی میں ہلایا۔ وہ ہاتھ میں تھامی چابیوں کو ہلا کر الف کو انہیں پکڑانے کا اشارہ دیا۔ ہوا میں چابیوں کی کھنکھناہٹ کی گونج اٹھی۔ الف نے آہستگی سے اس کے ہاتھ سے چابیاں لے لیں۔ اس کی نظریں اس لڑکی کو ترہم سے دیکھ رہی تھیں۔ اس کا دل چاہا وہ لڑکی کو گلے سے لگا کر خود میں سمیٹ لے، لیکن اس نے خود کو روکے رکھا، کیونکہ ابھی وہ اس پر یقین نہیں کر رہی تھی۔ آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ آپ کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات میں تمہیں تب بتا سکتی ہوں جب تم میری باتوں پر یقین کر لو۔ اصل تعلق یقین سے بنتا ہے۔ اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے تو کوئی اور وضاحت معنی نہیں رکھتی۔ پریسا کچھ ساعتوں کے لیے اس عورت کو دیکھتی رہی۔ چاہے وہ اس پر یقین نہیں کر رہی تھی، لیکن کچھ تھا جو اسے اندر ہی اندر تنگ کر رہا تھا، کچھ ایسا جو اسے اس عورت پر یقین کرنے کو کہہ رہا تھا۔ وہ اس احساس کو جھٹک کر وہاں سے پلٹ گئی۔ الف اس کے پشت پر ہوا سے بکھرتے بالوں کو دیکھے گئی، پھر اس نے اپنے بالوں کے ڈھیلے جوڑے کو ہاتھ لگایا اور پونی کھینچ کر انہیں کھول دیا۔ لمبے بال اس کے پشت پر گرے۔ اس کے شہد رنگ بال پریسا کی بنسبت گھنگریالے تھے، لیکن دونوں کا رنگ بالکل ایک جیسا تھا، شہد کے جیسا۔ الف کے لبوں پر ایک زخم خوردہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ پریسا نے چلتے چلتے اپنے ٹراؤزر کی جیب سے اپنا فون نکالا۔ آنسوؤں کے چند قطرے ٹوٹ کر اسکرین پر گرے۔ انہیں آستین سے صاف کر کے وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے کال لاگ میں اسی اجنبی کا نمبر ڈھونڈنے لگی جس نے اسے جنگل میں فون کیا تھا۔ نمبر مل گیا تو اس نے کال کا بٹن انگلی سے چھوا۔ گلا کھنگار کر وہ جاتی گھنٹی کو سنتی گئی۔ ہیلو، وہی گمبھیر آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ پریسا نے ایک افسردہ سے سانس لی۔ میں پریسا کنان بات اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولہ سا اٹکا کر رہی ہوں۔ آپ نے کہا تھا آپ کو میری ڈائری ملی ہے، اپنا ایڈریس بھیج دیں۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ اسی دوران اس نے بے آواز بہتے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ کے پشت سے پہنچا اور ناک سے گیلی سانس اندر کھینچی۔ دوسری جانب سے کچھ سیکنڈز کے لیے خاموشی رہی۔ آپ جب بھی فون کرتی ہیں کسی مسئلے میں ہوتی ہیں،
اور رابطہ منتقل ہو گیا۔ اس نے ناسمجھی سے فون کان سے ہٹا کر اسکرین کو دیکھا۔ کال اینڈ ڈے کے ابھرتے الفاظ سامنے آئے۔ اس انسان کو فون پر بات کرنی نہیں آتی تھی شاید۔ فون جیب میں ڈال کر وہ یاسمین کنان کے گھر کے دروازے کی طرف بڑھنے لگی تو اس کا فون میسج کی ٹون سے تھر تھر آیا۔ اس نے جلدی سے جیب سے فون دوبارہ نکال کر آنے والا میسج دیکھا۔ میسج میں ہوٹل گرینڈ کا ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ ہوٹل گرینڈ؟ اس نے پتلیاں سکیڑ کر چہرہ اسکرین کے اوپر اٹھایا۔ یہ تو وہی ہوٹل ہے جہاں دیدہ گئے تھے۔ براق نے کہا تھا۔ سلطان مغربی نامی شخص نے انہیں وہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک نئی الجھن کا شکار ہوئی تھیں۔ چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔